بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، دین اسلام کے اندر عبادات میں سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، انسان کی معاشی زندگی پر، انسان کی معاشرتی زندگی پر، اس طرح بہت سارے اثرات نماز انسان کے اوپر چھوڑتی ہے۔ ان اثرات میں سے ایک اثر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو حضرات، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ 5 سال، 10 سال، 20 سال گزر چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ بے حیائی اور برے کاموں سے باز نہیں آئے، ہم بے حیائی اور برے کاموں سے روکے نہیں ہیں۔ کیا معاذ اللہ کے قرآن میں شک ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میں اور آپ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برے کام کرتے ہیں، بہن بھائی کا حق کھاتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کے باوجود یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکیں۔ اگر میری اور آپ کی وہ نمازیں ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب ہیں، جو نبی علیہ السلام نے پڑھ کر بتلائی اور دکھائی ہیں، اگر میری اور آپ کی وہ نمازیں ہو جائیں تو میرا ایمان ہے، عقیدہ اور یقین ہے کہ میں اور آپ بے حیائی اور برے کاموں سے باز آئیں گے، ہم یقینی طور پر برے کاموں سے روکیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی نماز وہ نماز ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اقم الصلاۃ میں الصلاۃ بول کر مراد لی ہے۔ تو حضرات، نماز کی اقامت، یہ اقامت ضروری ہے۔ عربی زبان کے اندر جو اقامت لفظ ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اقامت العود، یعنی جب بڑھئی تیر کو تیار کرتا ہے اور وہ اپنی تیر کو بالکل عین سیدھا کرتا ہے کہ تیر کے اندر ذرا سی بھی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں اقامت العود۔ اور تیر کو سیدھا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عین اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ اگر تیر کے اندر ذرا سا بھی ٹیڑھ پن ہے تو وہ اپنے نشانے پر جا کر نہیں لگے گا۔ تو نماز کے لیے بھی لفظ اقامت بولنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی نمازیں اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ وہ سیدھی عرش پر جائیں، وہ سیدھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ان کو فوراً شرف قبولیت سے نواز دیا جائے۔ تو اقامت صلاۃ کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں لانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ نماز کی اقامت کے لیے جو بہترین اور اہم چیز ہے وہ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اگر میں اور آپ نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو ہم نماز کو اس کے وقت کے بعد کس طرح ادا کر لیتے ہیں؟ اور تیسری چیز کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، کہ نماز کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس نماز کو عرش پر لے جانے کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز کو، نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کو گندے لیتھڑوں کے اندر، گندے کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ یہ لے تیری نماز ہے۔ اور ایک اور فرمان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نماز اس انسان کے لیے، اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے پڑھ کر ضائع کیا ہے، میری بد دعا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کرے۔ تو تیسری چیز نماز کی اقامت کے لیے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور چوتھی چیز صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اس طرح اپنی نماز کو بنایا جائے۔ تو اگر ہم نماز کو اس طرح ادا کریں اور اقامت کریں نماز کی، اور نماز کو جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھ کر دکھائی ہے اس طرح ادا کریں، تو نماز مجھے اور آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی،
برے کاموں سے روکے گی، اور یہی نماز جو ہے میری اور آپ کی نجات اور کامیابی کا سبب بنے گی۔